پہلا ذریعہ علم ہے۔ دوسرا ذریعہ علم فطرت ہے، اس کے اندر ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ بھی آ جاتے ہیں، حواس خمسہ باطنہ بھی آ جاتے ہیں۔ بعض اعتبار سے یہ پہلے درجے کا علم بن جاتا ہے۔ حواس خمسہ ظاہرہ یعنی اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے اور چکھنے کے لیے زبان دی ہے، محسوس کرنے کے لیے لمس دیا ہے، سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے۔ یہ 5 حواس خمسہ ہیں، اس کے ذریعے بھی علم آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں، آندھی آ رہی ہے، تو اس لحاظ سے اپنی فصلوں کے معاملات کرتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو علم آ رہا ہے نا۔ ان کے ذریعے بھی اللہ علم دیتا ہے، لیکن سب سے پہلا علم کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید، سبحان اللہ، احادیث مبارکہ، سنت رسول۔ لیکن ہم حواس خمسہ سے بھی علم حاصل کرتے ہیں اور حواس خمسہ باطنہ سے بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی ہے، محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے، ہم حفظ کرتے ہیں چیزوں کو، جیسے ابھی حافظ شہریار نے قرآن مجید کو حفظ کیا، تو یہ صلاحیت ہے جو حفظ کی ہے نا، تو یہ اللہ نے ہمارے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ نمبر 3 پر تاریخ آ جاتی ہے۔ تاریخ سے مراد کیا ہے؟ وہ مستند تاریخ، وہ سکہ تاریخ جو مختلف واسطوں سے، راویوں سے چلتی چلتی ہم تک پہنچتی ہے۔ علامہ ابن خلدون نے اس پر بڑا کام کیا ہے، مقدمہ ابن صلاح ان کی کتاب ہے۔ تو یہ 3 ذرائع ہیں جہاں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ آج کا دور جو مادیت کا دور ہے، جہاں لوگ روحانیت کو اور قرآن کو چھوڑ کر مادیت کی طرف جا رہے ہیں، دنیا داری کی طرف جا رہے ہیں، وہاں اس کے مقابلے میں ایک اور علمیات بھی ہے، وہ عقل ہے، وہ تجربہ ہے، اور عقل اور تجربے سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ ہم مسلمان بھی مانتے ہیں کہ جو عقل سے علم حاصل ہوتا ہے، جو تجربے سے علم حاصل ہوتا ہے، وہ اچھا علم ہے، حتمی علم ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر لوگ قرآن کو، احادیث کو فراموش کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ بھی یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی، یہ چیز ہمارے تجربے میں نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پر جو اس چیز کو نہیں مانتے، جو مغربی تہذیب ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو چیز عقل میں آئے وہی حتمی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں خدا نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے چکھ سکتے ہیں، نہ اسے محسوس کر سکتے ہیں، تو وہ چونکہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا اس لیے ہم اسے مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو لوگوں، عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بصیرت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو چیز آپ کی عقل میں نہ آئے کیا آپ اس کا انکار بھی کر دیں گے؟ اگر آپ اللہ کو محسوس نہیں کر رہے تو کیا آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ نہیں۔ اللہ کو محسوس کرنے کے اللہ نے آیات دی ہیں، نشانیاں دی ہیں۔ یہ میرے سامنے مائک موجود ہے، میرے سامنے یہ بوتل موجود ہے، اس کو دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کو کسی انسان نے بنایا ہے نا۔ میں جس صوفے پر موجود ہوں اس کو بھی کسی انسان نے بنایا ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں، جب ہم اس آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کو دیکھتے ہیں، تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نشانیاں اللہ قرآن مجید میں دیتا ہے، کہتا ہے اس اونٹ کو دیکھو، ان درختوں کو دیکھو، ان پہاڑوں کو دیکھو، ان ستاروں کو دیکھو، کیا تمہیں اس کے بنانے والے کی طرف توجہ نہیں جاتی؟ سبحان اللہ۔ تو صرف اللہ کو دیکھنا ہی ضروری نہیں ہے، اسے محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ ہم کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ کائنات کو دیکھ کر، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو تھے 3 بنیادی علم، یہ ہمارے بنیادی علمیات ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے یہ ہمیں 3 کیوں دیے ہیں؟ ہماری تہذیب اسلامی کے اندر ہم اس پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ تو لوگوں، یہ جان لو کہ یہ 3 جو بنیادی اسلامی علمیات ہیں، نمبر 1 وحی، نمبر 2 فطرت، نمبر 3 تاریخ، اس کا سب سے بڑا مقصد اولا، مقصد اعظم، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے، معرفت الہی حاصل ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں، میرے بندے بن کر رہیں، میرے غلام بن کر رہیں۔
میری ہی عبادت کرے. واہ واہ واہ. تو ان علمیات کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. اب اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانا جائے؟ جی اے اللہ ہم تجھے کس طرح پہچانیں؟ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم نافع، ہم علم نافع کے ذریعے سے خدا کو پہچان سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم کی جس میں نفع نہیں ہے. جی ایسا علم جس میں نفع نہ ہو اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو وہ کوئی بھی علم ہو جس میں نفع نہ ہو وہ آپ کو خدا کی پہچان سے دور کر دے گا. ویسے تو علم کی اپنی ذات میں بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ کہہ دو اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہ علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو جب انسان علم نافع حاصل کرتا ہے تو حقیقت میں وہ انبیاء کا وارث بن جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علم والے ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور جب انسان انبیاء کا وارث بنتا ہے تو حقیقت میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بن جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے اگر کوئی ڈرتے ہیں تو وہ صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان حضور سیدنا فرید الاسد. تو لوگوں ہم اب اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، واہ اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جان لو معرفت الہی، اللہ کا علم، اللہ کو پہچاننا یہ تمام علوم اور فنون کا سردار ہے، سورج ہے، سلطان ہے. دنیا کے جتنے علم ہیں وہ پیچھے ہیں. سب سے بڑا علم کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا. سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑا فن، اس سے بڑا اور کوئی علم نہیں ہے. حضرت ابو بکر الشبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل یوم انت ساکنہ غیر محتاج الی السرج، کل بیت انت ساکنہ غیر محتاج الی السرج. ہر وہ گھر جس میں تو ہے اس گھر کو چراغوں کی ضرورت نہیں ہے. اے واہ 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 واہ. ہر وہ گھر جس میں تو ہے اس گھر کو چراغوں کی ضرورت نہیں. اور جس دن لوگ دلائل و براہین کے ساتھ آئیں گے اس دن ہماری دلیل صرف اور صرف یہ ہوگی جو تیرا منتظر اور متمنا چہرہ ہے، واہ 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 واہ. تیرا انتظار کیا، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کی تمنا کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ یقین پر کھڑا ہوا ہے، یہ شک پر نہیں ہے. یہ ایمان یقین کا نام ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ ہستی ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ. ہمیں یقین ہے کہ وہ ہستی ہے اور ہم اپنی زندگی کا ایک ایک سانس گزار کر اس کے پاس بڑھ رہے ہیں. بے شک. یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان تو اپنے رب کے پاس کشاں کشاں چلا جا رہا ہے. جی ہاں بے شک. سبحان اللہ. یعنی جس طرح ہمارا سانس آگے گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، موت کے قریب آ رہے ہیں، حقیقت میں ہم خدا کے قریب آ رہے ہیں. واہ واہ. تو اللہ جو ہے اس کا انتظار، ہماری دلیل یہی ہے کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. جی سبحان اللہ. اب میں اللہ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، جی اپنے مولا کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس کی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہوں. میرا دل بے قرار ہے، بے چین ہے. وہ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، کبھی اے حقیقت منتظر ہائے 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 ہائے. نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. واہ واہ واہ. تو میری جبین نیاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں. اے اللہ میں تجھے محسوس کرنا چاہتا ہوں، تیری پہچان حاصل کرنا چاہتا ہوں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. وہ جس طرح مولانا روم نے کہا تھا نا، جی جی جی. بشنو ازنے چوں حکایت میں کنند وزے جدائی ہا شکایت میں کنند. اے اللہ میں تیرے ساتھ تھا عالم ارواح میں،
تو نے مجھے اس امتحان کی دنیا میں اس عالم ناسوت میں بھیج کر اپنے سے دور کر دیا. اے اللہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں. اے اللہ میں تیرے اصل کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں, تجھے محسوس کرنا چاہتا ہوں. تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میرا معبود ہے. میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اے اللہ میں غیب میں رہ کر تجھ پر ایمان رکھتا ہوں, لیکن میری چھوٹی سی خواہش ہے کہ میں تجھے محسوس بھی کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ, کہ ان قریب ہم ٹھیک ہے تمہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں آسمانوں میں بھی اور تمہارے اندر بھی. میں نے کہا اے اللہ یقیناً تیری نشانیاں, تیری آیات انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں. ہمارا نفس اور ضمیر خدائے زندہ و یکتا کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے. یہ بلند و بالا پہاڑ, یہ سرسبز وادیاں, یہ لہلہاتے ہوئے کھیت, یہ پرندوں کی چہچہاہٹ, یہ تاروں بھرا آسمان, یہ سورج کی تمازت, یہ کہکشائیں, اے اللہ یہ تیرے ہونے ہی کی تو دلیل ہے, لیکن مجھے مزید چاہیے. میں تجھے اور محسوس کرنا چاہتا ہوں, میں تیری اور معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا ارے کیا تو مجھے کیسے محسوس کرے گا؟ لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں محسوس کر سکتا. تو زمان سے میں لا زمان سے, تو مکان سے میں لا مکان سے, تو قسمت تعین میں گرفتار, میری ذات سرمدی تعین و تجسم و حلول سے پاک, تو مجھے کیسے محسوس کرے گا؟ چلو کچھ کرتے ہیں, تمہیں محسوس کرانے کا بھی انتظام کرتے ہیں. فرمایا میں 1,24,000 اپنے نمائندے تمہیں میں سے چن کر تم میں بھیج رہا ہوں. یہ تم میں سے صالح ترین انسان ہیں, یہ انبیاء و رسول ہیں, یہ معصوم عن الخطا ہیں. تمہارے درمیان ان کی موجودگی میرا احساس دلائے گی. تم ان لوگوں کو دیکھ کر گویا کہ خدا کو زمین پر چلتا پھرتا محسوس کرو گے, اور ان نبیوں اور رسولوں کا سردار خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہے. لہذا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ واقعتاً تم مجھے محسوس کرنا چاہتے ہو, میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو, تو سمجھ لو اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تم میرے حبیب کی غلامی نہیں اختیار کرو گے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ معرفت الہی ہو ہی نہیں سکتی جب تک محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار نہ کی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حضور قبلہ بابا جی سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. تو یہ غلامی رسول یہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے. اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ غلامی کا ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میرے بندے بنے, میری غلامی اختیار کریں. ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہے وہ غلامی کا ہے, وہ بندگی کا ہے, لیکن اس کی بندگی اور غلامی کس طرح کی جائے؟ اے اللہ تو بتا تو صحیح, ہمیں تو جو متعارف کروایا ہمیں تو نہیں پتا تھا اللہ کا, ہمیں کس نے متعارف کروایا؟ ہمیں محمد الرسول اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے, ہم نے مان لیا. بے شک. ہمیں محمد الرسول نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے, جبریل امین کے ذریعے اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے, ہم نے مان لیا. تو ہماری مرکز غلامی کا, توجہ کا, عمل کا, اتباع کا, اطاعت کا وہ اگر ہیں تو وہ اس وقت محمد الرسول اللہ ہے. وہ گنبد خضرا کے مکین ہیں. اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے, اس کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن ایک عظیم ہستی جو زمین پر چلتی رہی پھرتی رہی, جس پر قرآن نازل ہوا, جو جنگوں میں بھی گئی, وہ انسان بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں, وہ عظیم ہستی وہ محمد الرسول اللہ ہے. انہوں نے ہمیں متعارف کروایا, اس لیے ان کا مقام سب سے بلند ہے. وہ اشرف الانسان ہیں, تمام انسانوں سے اشرف ہیں. وہ اشرف المخلوقات ہیں, تمام مخلوقات سے اشرف ہیں, اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں متعارف کروایا اللہ.
वाह 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 सुभान अल्लाह बेशक اس لیے ان کا مقام سب سے بلند ہے. وہ سید المرسلین بھی ہیں, وہ تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں. सुभान अल्लाह وہ جس طرح قبلہ بابا جی کہتے تھے نا जी जी کہ میں اگر مجھے اختیار ہو تو میں منصب نبوت سے پوچھوں کہ اے منصب نبوت تجھے کیا بنی کہ تو آدم کے پاس آئی, ادریس کے پاس آئی, ابراہیم کے پاس, موسیٰ کے پاس, سلیمان کے پاس, हाँ जी عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, تو چلتی آ رہی ہے, لیکن کیا وجہ بنی کہ محمد رسول اللہ کے پاس آئی ہے تو وہاں جھپا مار کے بیٹھ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اشرف المخلوق آ جائے, वाह محبوب خدا آ جائے, تو پھر نبوت بھی جو ہے اس مقام سے نہیں ہلتی, وہیں جھپا ڈال کے بیٹھ جاتی ہے. सुभान अल्लाह बेशक